السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران ملت، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جہنم اور اسلاف۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جہنم میں طوق اور زنجیروں کے ذکر والی آیت بار بار پڑھ کر ساری رات روتے رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، تو بار بار اسی آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ تنور کی آگ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر نکلے، ہمارے ساتھ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ بھی تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دریائے فرات کے کنارے ایک تنور کے پاس سے گزرے، جب اس کے اندر دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی تو یہ آیت تلاوت فرمائی: جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو کافر جہنم کا چیخنا چنگھاڑنا سن لیں گے۔ یہ سن کر ربیع بن خثیم رحمہ اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ انہیں چارپائی پر ڈال کر گھر لے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس صبح سے لے کر ظہر تک بیٹھ کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ربیع رحمہ اللہ کو ہوش نہ آیا۔ معزز سامعین، ساری دنیا کو آگ سے خبردار کرنے کی خواہش۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں نہ سوؤں تو میں کبھی میں نیند نہ کروں تو میں کبھی نہ سوتا، اس ڈر سے کہ سونے میں کہیں مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اور اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں انہیں ساری دنیا میں منادی کرنے کے لیے بھیج دیتا جو کہتے، لوگوں آگ سے خبردار ہو جاؤ، لوگوں آگ سے خبردار ہو جاؤ۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ آخرت کے ذکر پر اس قدر خوف زدہ ہوتے کہ خون کا پیشاب آنے لگتا۔ موسیٰ بن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ہم سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کی خوف اور گھبراہٹ کی حالت میں دیکھ کر ہمیں یوں لگتا جیسے آگ نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ جب آخرت کا ذکر ہوتا تو سفیان ثوری کو خون کا پیشاب آنے لگتا۔ موت، خبر قیامت اور پلصراط کا خوف۔ عطا سلیمی رحمہ اللہ سے رنجیدہ غمزدہ رہنے کی وجہ فرمایا، تو ہلاک ہو، کیا تجھے نہیں معلوم؟ موت میں قبر
میرا گھر ہے، قیامت کے روز مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور جہنم کے پلسرات سے مجھے گزرنا ہے، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جہنم یاد آنے پر ابو میسرہ رحمہ اللہ کی خواہش، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ ابو میسرہ رحمہ اللہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور رونے لگتے۔ ان سے کہا گیا، اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ ابو میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ نجات ہوگی یا نہیں۔ جہنم کی یاد نے عمر بھر کے لیے ہنسی ختم کر دی۔ معزز سامعین، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے دریافت کیا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو وہاں سے بچ نکلے گا؟ بھائی نے جواب دیا، نہیں۔ تب اس نیک آدمی نے کہا، پھر یہ ہنسی کیسی؟ چنانچہ موت تک اس شخص کے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہیں آئی۔ بدیل بن میسرہ رحمہ اللہ قیامت کے روز پیاس کی شدت کے خوف سے اس قدر روئے کہ خون کے آنسو بہنے لگے۔ بدیل بن میسرہ رحمہ اللہ اس قدر روتے کہ آنکھوں سے پیپ اور خون بہنے لگتا۔ ہمیشہ آخرت کے خوف سے رنجیدہ اور غمزدہ رہتے اور کہتے، میں قیامت کے روز پیاس کی شدت سے روتا۔ معزز محمد بن سکندر رحمہ اللہ، محمد بن منقدر رحمہ اللہ جب آگ کے خوف سے روتے تو آنسو اپنے چہرے اور داڑھی پر مل لیتے اور فرماتے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے ڈر سے بہنے والے آنسو جس جگہ لگیں گے اسے آگ نہیں کھائے گی، یعنی نہیں چھوئے گی۔ عطا سلیمی رحمہ اللہ اپنے ہمسائے کے تنور کی آگ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ علا بن محمد رحمہ اللہ عطا سلیمی رحمہ اللہ کے گھر آئے تو انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ ان کی بیوی ام جعفر سے پوچھا، عطا سلیمی کو کیا ہوا ہے؟ بیوی نے کہا، ہمارے ہمسائے نے تنور دہکایا۔ عطا سلیمی اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ معزز سامعین، حسن بصری رحمہ اللہ کا آگ کے ڈر سے رونا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کو روتے دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھے آگ میں نہ پھینک دے، اور اللہ کو تو کسی کی پرواہ نہیں۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ کی دونوں آنکھیں رو رو کر اندھی ہو گئی۔ حسن بن عرفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے یزید بن ہارون رحمہ اللہ کو دیکھا کہ لوگوں میں سے ان کی آنکھیں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ ایک زمانے کے بعد دیکھا تو ان کی ایک ہی آنکھ تھی، ایک ختم ہو چکی تھی۔ پھر کچھ زمانے کے بعد دیکھا تو دونوں آنکھیں ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے پوچھا، اے ابو خالد، تمہاری خوبصورت آنکھوں کو کیا ہوا؟ کہنے لگے، سحرگاہی میں چلی گئی۔ دیکھیے، یعنی ان کے اندر کتنا تقویٰ تھا، کتنا اللہ کا ڈر تھا، کتنا خوف تھا اللہ کا۔ وہ لوگ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر سے روتے روتے آنکھیں تک خراب ہوئی۔
مرنے سے پہلے ایمان چھن جانے کا خوف۔ معزز سامعین، عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں سفیان رحمہ اللہ نے رات میرے پاس گزاری، جب زیادہ پریشان ہوئے تو رونے لگے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، کیا کثرت گناہ کی وجہ سے رو رہے ہو؟ سفیان رحمہ اللہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمانے لگے، واللہ گناہوں کا معاملہ میرے نزدیک اس تنکے سے بھی زیادہ ہلکا ہے۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کہیں موت سے پہلے میرا ایمان نہ چھن جائے۔ یعنی اگر موت سے پہلے ایمان چھن جائے گا تو نہ حساب ہوگا، نہ مغفرت ہوگی، کچھ نہیں، ڈائریکٹ جہنم ہمیشہ کی۔ معزز سامعین، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نماز عشاء کے بعد اللہ کے خوف سے رونے لگتے حتیٰ کہ نیند غالب آ جاتی۔ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان جو کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی تھی، فرماتی ہیں لوگوں میں عمر رحمہ اللہ سے نماز روزہ زیادہ کرنے والے تو بہت تھے، لیکن اپنے رب کے ڈر سے رونے والا میں نے عمر رحمہ اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر لیتے اور مسلسل روتے رہتے حتیٰ کہ نیند غالب آ جاتی۔ پھر ان کو جگایا جاتا تو اپنے ہاتھ بلند کر کے رونا شروع کر دیتے حتیٰ کہ آنکھوں میں نیند غالب آ جاتی۔ معزز سامعین، یہ تھے اسلاف، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ہی اللہ کا ڈر، تقوی، خوف یہ سب غائب ہے، کہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہم موت سے پہلے ہی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔